اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جو ان حقائق کو نہیں مانتے، جو اس سچائی کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کون لوگ ہیں؟ دوسرا گروہ انسانوں کا، ان الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کے سامنے حق رکھا تو اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا. ایک شخص جب حق کو جانتے بوجھتے سمجھنے کے باوجود محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق اور صلاحیت چھین لیتا ہے. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اسی لیے وہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں اللہ کی قدرت کی، اللہ کی تخلیق کی، وہ ان کو نظر ہی نہیں آتی. کیا وہ سورج کی روشنی کو نہیں دیکھتے؟ کیا سورج، چمکتا سورج ان کو نظر نہیں آتا؟ کیا انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ خود بخود نہیں بنا، یہ کسی انسان نے بنا کے وہاں نہیں بھیجا، یہ رب عظیم نے ہی تخلیق کیا ہے، اسی کے حکم سے چل رہا ہے، اسی نے اس کو تھاما ہوا ہے کہ وہ ہمارے اوپر آ کے نہ گر پڑے. اسی نے چاند پیدا کیا، اسی نے ستارے پیدا کیے، اسی کے حکم سے وہ سب روٹیٹ کر رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہا کہ وہ ٹکرا کر اس زندگی کا خاتمہ کر دے اور ہمارے جینے کو دوبھر کر دے اس زمین پر. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ رب العزت. لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے انہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے. لیکن ان کا ایمان نہ لانا خود ان کے حق میں نقصان دہ ہے. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی انجام اچھا نہ ہوگا. کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑی ناشکری، اس دنیا میں سب سے بڑا جرم اپنے پیدا کرنے والے کا انکار ہے، اس کی نعمتوں کا انکار ہے، اس کی باتوں کا انکار ہے. اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیے کہ آپ کسی کے اوپر بے پناہ احسان کریں اور وہ آپ کا ایک بھی احسان ماننے کو تیار نہ ہو، پھر آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ایک تیسرا گروہ بھی ہے انسانوں کا جو ان دو کے بیچ میں ہے، ایک طرف ایمان لانے والے ہیں، ایک طرف انکار کرنے والے ہیں، اور بیچ میں کچھ لوگ ڈبل سٹینڈرڈز والے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں سچے نہیں، وہ زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے. اس کو منافقت کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ ابتداء میں مسلمان ہوئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہونے میں پابندیاں بہت ہیں تو وہ پھر گئے. وہ قربانیاں کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے انہوں نے بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑھے رکھا لیکن ہمیشہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے اور اپنے رویے اور طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے رہے. فرمایا وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، ان کو چیٹ کر رہے ہیں، یعنی زبان سے یہ بول کر کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں نہیں، مگر دراصل وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ تو دلوں کے حال اور راز تک جانتا ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. کون سی بیماری؟ شک کی بیماری. انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین نہیں، اس کتاب پر یقین نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اور حق ہر شک سے خالی ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، کیونکہ دھوکے بازی، چال بازی، مکر، سازشیں، یہ تمام چیزیں لوگوں کے اندر ایک بے چینی پیدا کرتی ہیں، ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، امن عامہ کو خراب کرتی ہیں. تو جب ان سے کہا گیا کہ تم ایسا مت کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟
خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. منافقین کے نزدیک سچے اہل ایمان بے وقوف تھے جو اپنی دنیا کو آخرت کے لیے قربان کر رہے تھے. خبردار، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں کہ جو سودا وہ کر رہے ہیں حقیقت میں وہی خسارہ پانے والا ہے. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں یعنی اپنے لیڈر سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کو بھی راضی رکھتے ہیں، ان کو بھی رکھتے ہیں. دونوں طرف سے فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے. یہ دنیا کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے، یعنی انہیں ان کی غفلت میں ڈھیل دے رہا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں.